سیر جہاں نیوز اسٹوڈیو سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ خبر شامل کرتے ہیں رپورٹر ملک مقصود احمد چنوٹی کی اس رپورٹ سے۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ کی ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ آمد، نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چنیوٹ کی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت پر عوامی نمائندوں نے صرف سیاست کی ہے۔ شاہراہوں پر گرانٹ اور تعمیروں کے جیلی بورڈز لگائے گئے ہیں، جبکہ عملی طور پر اب کام شروع ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، اس سے سننے سے پہلے جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کریں سبسکرائب اور ساتھ کھلنے والا بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ آئیے سنواتے ہیں سید حسن مرتضیٰ نے مزید کیا کہا۔ آپ تیل پر کوئی ملک، بڑے سے بڑا ملک، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، وہ سبسڈی نہیں دے سکتے۔ آپ کھانے پینے کی اشیاء پر سبسڈی دے سکتے ہیں، آپ پیٹرولیم مصنوعات پہ سبسڈی نہیں دے سکتے، آپ افورڈ ہی نہیں کرتے۔ تو وہ نہیں ہونی تھی۔ ہم تو یہ بات سابق حکومت کے ہوتے ہوئے بھی یہ بات کہتے تھے کہ آپ جو زبان اسمبلی کے اندر استعمال کرتے تھے، جو نیریٹو آپ نے بلڈ کیا، جو بات آپ نے اس قوم کے نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ذہن میں ڈالی، وہ بات غلط تھی۔ آپ نے اپنی سیاست بچانے کے لیے، آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس ملک کے نوجوان کو گمراہ کیا۔ آپ نے اس کو کہا کہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور 400 ارب منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یومیہ، 200 ارب منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یومیہ۔ یہ نعرے آپ نے جب اس قوم کو دیے، وہ قوم اس بات پہ آ گئی۔ جب 4 سال تک آپ حکومت میں رہے تو اتنے 100 ارب جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی وہ تو نہیں ہوئی۔ وہ اس ملک کا وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ ڈیموں والا بابا جو تھا، وہ ڈیم فنڈ کے نام پہ پیسے کھا گیا، وہ پیسہ کدھر گیا؟ آپ کا اگر کوئی مقدمہ بن جائے، آپ فورن فنڈنگ میں پھنس جائیں، آپ سٹے لے لیتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ 1 ماہ میں نہ کیا جائے۔ آپ پہ مالم جبے کا کیس بنتا ہے، آپ مالم جبہ کیس میں عدالت کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ آپ پہ BRT کا مقدمہ بنتا ہے، آپ چھپ جاتے ہیں سٹے کے پیچھے۔ آپ کیوں اس قوم کو گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ نے اس قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آپ نے 1 کروڑ نوکری کہی، آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے نیچے دھکیل دیا۔ آپ نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، آپ نے 50 لاکھ گھر جو ہیں وہ انکروچمنٹ کے نام پہ گرا دیے۔ اب کوئی بھی حکمران جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ چھپانا چاہیے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ یار آپ کون ہے؟ لوگوں کو صاف بات کہو کہ ہمارے پاس کیا وسائل ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمیں کہنا چاہیے۔ سیاست ہماری اپنی جگہ ہے، ہم اپنی سیاست۔ اسلام آباد میں ایک میٹنگ سا، اتھے میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ اگر تسی ڈیزل مہنگا کرتے ہو، بجلی مہنگی کرتے ہو، انپٹس مہنگیاں ہوندیاں نے تو کاشتکار مر جائے گا۔ ساڈا 80% جڑا ہے وہ دیہاتاں نال وابستہ ہے۔ سانوں چاہیے کہ اسی انہوں سپورٹ پرائس دیئے، ان دی اجناس دیاں جڑیاں قیمتاں نے انہوں نے ٹھیک کریے۔ اسی جڑے سگریٹ جے آئٹمز نے انہوں تے بے شک ٹیکس لاویے، باقی ٹیکسز کمی ہونی چاہیے، ٹیکس نیٹ ودانا چاہیے، اس تے بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی تے اسی ضرور قابو پاواں گے۔ میں کاشتکاراں نوں بھی یہ خوشخبری دیاں گا کہ اسی ایک منصوبہ جڑا ساڈی کوشش ہے کہ فل فور سٹارٹ ہوئے، سولر انرجی جڑی ہے اس نوں اسی اودے تے گورنمنٹ نو ریکویسٹ کیتی جاوے کہ ڈیوٹیز ختم کرو، ان دی جڑی ہے لوننگ او ADBP یا جڑے دیگر زرعی قرضہ جات دیندے نے انہاں تو کروائی جاوے، تاکہ انہاں دا جڑے بجلی دے بل نے اور انہاں دی جڑی انپٹس نے، انہاں دے لئی جڑی ڈیزل ہے، یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے انہاں دا متبادل انرجی دے طور تے انٹروڈیوس بھی آئے ہیں۔ اسی اس ملک نو بحراناں جو بھی کڈھیا ہے، اسی اس ملک دے چیلنجز دا مقابلہ بھی کیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہن بھی کراں گے۔ پریس کلب دے حوالے نال مینوں ایک حکم دتا شاہد صاحب نے، میں CM صاحب دے گوش گزار کیتا، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ساڈی پالیسی ہے کہ صحافت نو اور صحافی برادری نو بہتر کرن لئی اسی اپنا کردار ادا کریے۔ چنیوٹ پریس کلب میرا گھر ہے،
اور انہوں بہتر اور خوبصورت بنانے جو یہ حکم دیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے منوان عمل کراواں گا۔ جواب دیا کہ معاشی تباہی کا ذمہ دار یہ 11 جماعتیں ہیں، ایک پروفٹ حکومت ہے، 11 جماعتیں مل کے عوام کی نظروں سے گر گئی ہیں، جبکہ عمران خان اکیلا پوری عوام کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ دیکھیں جی، شیخ رشید صاحب مرحوم دا زمانہ چلا گیا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جواب بھی دینا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب دا سوال جواب جڑا عمران خان اور شیخ رشید دا اپنا مکالمہ ہے وہ سب تو بڑا جواب ہے، اور وہی دوبارہ سن لیا کرو، لوگوں کو اندر انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سر، عمران خان صاحب نے پہلے دن بھی امریکی سازش کی بات کی اور کل تک وہ اس بات پر قائم ہے۔ انہوں نے DGISTR کی حالیہ پریس کانفرنس میں جو باتیں کی گئیں ان کو بھی انہوں نے ڈینائی کرتے ہوئے کہا کہ جی ISPR DG جو ہیں ان کی بات کرنا کہ جی امریکی سازش نہیں ہوئی، میں اسے تسلیم نہیں کرتا اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ امریکی سازش ہوئی اور میری امریکی سازش کے تحت ہی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اس کا وہ بیانیہ وک رہا ہے، انہوں ضرورت کی ہے چیز منن دی۔ عمران خان صاحب نے اس ملک نو پہلے ہی آئسولیٹ کر دیتا ہے، آئسولیشن پاکستان ہے اس ٹائم، اور وہ خان صاحب دی پالیسیز دی وجہ تو ہے۔ خان صاحب اگر اسی طریقے ہی اپنے عہد دے اتے عمل پیرا رہن گے تو اس دے حالات جڑے اگے ملک نال ہوئے نے، اللہ نہ کرے کوئی المیہ نہ ہو جاوے۔ اسی تو چاہتے ہیں کہ اس ملک دے تمام سٹیک ہولڈرز نو آن بورڈ لے کے انہاں چیلنجز دا مقابلہ کریے۔ خان صاحب اگر اپنا کر رہے ہیں تو انہوں دے تو وہی ذمہ دار نے، انہوں دا تے اسی کوئی ذمہ دار نہیں۔